ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسوله النبي الكريم. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. صدق اللہ مولانا العظیم سبحان اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حمد اور صلاۃ کے بعد کیا بات. لائق سب احترام معزز علماء کرام، معزز قائدین اور کارکنان تحریک منہاج القرآن، بالخصوص محترم جناب کیسر عباس صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع جھنگ، محترم رانا مبارک علی صاحب نائب صدر منہاج القرآن یوتھ لیگ ضلع جھنگ، اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے معزز اور مکرم مہمانان گرامی قدر، معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی عطا کردہ توفیق خاص سے ہم آج تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام آج کی اس سالانہ پروقار محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ ایصال ثواب میں جمع ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین ثم آمین. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس خوبصورت محفل کے منتظمین، بالخصوص محترم محمد رمضان قادری صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں محترم کیسر عباس صاحب کا، صدر تحریک منہاج القرآن، ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع جھنگ کا، کہ جن کے توسل سے آج آپ جیسے اچھے لوگوں میں بیٹھ کے چند باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو میں بلا تمہید بات شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہے، موسم بھی سرد ہے تو کھلا ماحول ہے، تو میں زیادہ دیر نہیں آپ کو یہاں پر بٹھاؤں گا، تو میں اختصار کے ساتھ گفتگو رکھوں گا انشاءاللہ. چونکہ آج کی محفل کے عنوانات دو ہیں، ایک تو یہ محفل میلاد ہے اور دوسری یہ محفل ایصال ثواب ہے. اب کن کے لیے ایصال ثواب ہے ان کا مجھے نام تو علم نہیں، اللہ دیتا مرحوم، ان کے ایصال ثواب کے لیے آج کی اس محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. یہ جو ثواب آگے پہنچانا ہوتا ہے، ایصال یہ وصل سے نکلا ہے، وصل وصال، اس سے لفظ ایصال. وصل کا مطلب ہوتا ہے ملنا، فصل کا معنی اور فاصلے سے ہے. فصل اور وصل یہ جب قرات کوئی پڑھتا ہے بندہ، اس میں یہ قاعدہ ہے فصل اور وصل. فصل فاصلے سے ہے اور وصل اس کا متضاد یعنی فاصلے کا نہ ہونا، یعنی مل جانا. سبحان اللہ. ملا ہوا ہونا، سبحان اللہ. یعنی ملا کے پڑھیں تو وصل ہے، الگ الگ پڑھیں تو فصل ہے، اس سے فاصلہ ہے. تو ایصال ثواب یعنی ثواب کا ملنا کسے؟ مرحوم کو. ان نیکی ہم کریں، ثواب کسی اور کے کھاتے میں جائے. سبحان اللہ. مطلب کیا، آج سارے آپ جمع ہو کے بیٹھے ہیں، جتنا بھی ثواب ہوگا یہ سارا مرحوم کے حصے میں جائے گا، اس لیے بیٹھے ہیں نا.
تو پھر آپ کے حصے میں کیا آیا؟ تو آپ کہیں کہ ہم سردی میں ہم بیٹھے جی انتظام کیا سب نے، ٹھیک ہے، منتظمین ہیں، ان کے رشتہ داروں میں سے کسی کی وفات ہوئی تھی، ان کی ایصال ثواب کا ساتھ پروگرام رکھا، تو باقی جو دور و نزدیک سے آئے بیٹھے ہیں تو سردی میں ذکر سن رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، کیا ان کو کچھ نہیں ملتا؟ اب یہی بات، یہیں سے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے صاحب، کیا بات، کیا خوب ہے۔ اب محفل تو ایصال ثواب ہے اور ادھر ذکر میلاد ہے، میں دونوں باتوں کو ساتھ رکھوں گا کیونکہ عنوان میں نے چونکہ پڑھا تو اسی حساب سے میں نے بات کرنی ہوتی ہے۔ بہت اچھا، کیا بات۔ تو جو بھی ثواب ہوگا، اجر جو ہوگا، یہ اجر سارا جمع کر کے پوری محفل کا یہ مرحوم کو تو ملے گا ہی، لیکن آپ کے حصے میں بھی رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادھر سے خالی نہیں جائیں گے آپ۔ واہ واہ، جو آپ کو ملے گا، ہر ایک کو جو الگ الگ ملے گا، ہر ایک کو وہ سارا جمع کر کے مرحوم کو ملے گا، کیا بات، لیکن آپ کے حصے میں سے بھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ، کیونکہ یہ اجر دینے والا کوئی بندہ نہیں، رب ہے۔ رب ہے، کیا بات، کیا بات علامہ صاحب، کیا بندے بات، کے خزانے میں کمی ہو سکتی ہے، رب کے خزانے میں تو کمی نہیں ہو سکتی۔ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ تو ان کے لیے اللہ دیتا مرحوم کے لیے ایصال ثواب ہے، جن کو ثواب ہوگا تو اجر، آپ اجر سے خالی آپ بھی نہیں جائیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات علامہ اس صاحب، پہ میں دو تین باتیں بتا دیتا ہوں کہ عمل ہم کریں اور ہمارے خاتے میں بھی ہو اور کسی اور کو بھی مل جائے۔ کیا بات، اس پہ میں دو تین روایات کوٹ کر دیتا ہوں، کیا پھر ماشاء ہم اللہ، قرآن مجید کی اس آیت کی طرف آ جائیں گے، ایصال ثواب سے پھر ذکر میلاد کی طرف چلے جائیں گے۔ کیا بات، آئیے ایک حدیث پاک پہلے کوٹ کر دوں کہ عمل کوئی کرتا ہے اور اجر کسی اور کو ملتا ہے، لیکن اس کے خاتے میں بھی رہتا ہے، کیا بات، ختم ادھر سے نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، حدیث ایسی میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو سب کے کام آئے۔ سبحان، ہر حدیث سب کے کام آنے والی ہے، لیکن یہ حدیث جو اب بیان کرنے لگا ہوں یہ ایسی حدیث ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل خوش بھی ہوگا اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا بھی ہے۔ ماشاء اللہ، کیونکہ بات میں ایک ایسی بتانے لگا ہوں، بات ہے مؤذن کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، مؤذن جب اذان دیتا ہے، اذان جب ہوتی ہے نا تو پھر ہوتا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز جہاں جہاں تک جائے، سبحان اللہ، جہاں جہاں جائے، تو آقا فرماتے ہیں کہ ہر شے اس مؤذن کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اللہ، سبحان اللہ، اب سبحان اگر اللہ، اذان دیں گے بغیر سپیکر کے تو آواز دور تک نہیں جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب کہیں جی سپیکر پہ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اس کا ایک فائدہ یہ بھی بتا واہ واہ، کیا کہ بات، جتنی علامہ صاحب، کیا دور بات، تک آواز جائے گی آپ کی اذان کی، جتنے پتھروں نے سنا، واہ واہ، جتنے درختوں نے، کیونکہ پتھر بھی سنتے ہیں، واہ واہ، ابھی میں آگے بتاتا ہوں، پتھر بھی سنتے ہیں، درخت بھی سنتے ہیں، جانور بھی سنتے ہیں، اللہ، جنات بھی سنتے ہیں، ملائکہ بھی سنتے ہیں، انسان بھی سنتے ہیں، واہ واہ، یہ واہ واہ، دیواریں بھی سنتی ہیں، واہ واہ، یہ جھنڈیاں لگی ہیں یہ بھی سنتی ہے، یہ ساؤنڈ بھی سنتا ہے، یہ ٹیبل بھی، ہر شے، جتنی بھی چیزیں ہیں ہر شے جاندار ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو بھی شے ہے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ واہ واہ، واہ واہ، زندہ ہے تو تسبیح کرتی ہے، جان ہے تو اس میں تسبیح کرتی ہے، تو ہر شے اللہ کی تسبیح کرنے والی ہے، تو جب ہر شے تسبیح کرتی ہے تو ہر شے میں جان ہے۔ اب جب مؤذن اذان دیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے ہر شے قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی۔ مولا اس نے شہادت دی تھی تیرے ایک ہونے کی، تیرے رسول کی، تو نماز کی طرف بلایا تھا، لوگ آئے تھے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، واہ واہ، ہر شے گواہی دے گی۔ اب یہ جو سامنے جتنی یہ فصل ہے یہ ڈھیلے ہیں مٹی کے، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ مٹی کے ڈھیلے بھی سنتے ہیں، اللہ، یہ مٹی کے ڈھیلے بھی اب یہ شہادت دیں گے۔ واہ واہ، پتھر تو پتھر ہیں
टिब्बे तो टिब्बे हो गए, जब मिट्टी का ढीला जो होता है वट्टा जिसे आप बोलते हैं, जी जी, क्या बात है लामा साहब, समझाने का अंदाज खूब, क्या तो बात। वट्टा जो है ना वट्टे, हाँ ये जी, छोटे वट्टे कच्चे पक्के भी ना, हाय हाय हाय, कच्चे मिट्टी के वट्टे जड़े हैं, ये भी सुन देन। वाह वाह, हदीस के अल्फाज है कि ये छोटे मिट्टी के ढीले भी क़यामत के दिन गवाही देंगे। अब ये मिट्टी सुनती है, ये मिट्टी सुनती है, सुनती है। वाह वाह, आज बाद लोग नादानी में एक बात कह देते हैं, कहते हैं जी मरने वाले कब्र में चले गए, औलिया कब्र में चले गए, मट्टी से मट्टी हो गए, अब क्या लेने जाते हो, अब क्या उनको पुकारते हो, अब कैसे वो सुनेंगे। चलो उनकी बात तो मैं नहीं करता, क्योंकि ये लोग जो अकीदा रखते हैं कि वो मट्टी से मट्टी हो गए, मट्टी कैसे सुन सकती है, तो हदीस बता रही है मट्टी भी सुनती है। वाह 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 वाह, क्या बात है लामा साहब, क्या मट्टी बात। के ढीले सुनते हैं। अगर ये मिट्टी के ढीले ये सुन सकते हैं तो लोग कह देते हैं ना भी अल्लाह वाले कब्र में। अब बात जहाँ से चली थी कि पत्थर भी सुनते हैं, ढीले भी सुनते हैं, अजान दी मुअज्जिन ने तो सब शय ने सुना। अच्छा, अगली बात आका फरमाते हैं उसकी अजान सुनकर जितने लोग मस्जिद में आ गए, वाह वाह, जितने लोग मस्जिद में आ गए, चाहे 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, जुम्मे का दिन हो तो 1000 आ जाए, आम नमाज हो तो 100 आ जाए, 50 आ, जितने भी लोग आ जाए, अगर आते फालाहू अजरो मिसले मन सल्ला, अल्लाह, कि उस मुअज्जिन के लिए उस सारा अज्र जो उन सब ने अलग अलग हासिल किया वो सारा जमा करके मुअज्जिन को मिलता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अज्रु मिसले मन सल्ला, जिस बंदे ने भी नमाज पढ़ी उस नमाज का सवाब उस बंदे को भी मिलता है, लेकिन वो सारा जमा करके मुअज्जिन को भी दिया जाता है। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताएं, आज तो अजान देना हम अपनी तौहीन समझते हैं ना, हम कहते हैं कि मैं क्यों अजान दूं, मैं तो बड़ा चौधरी, मैं तो बड़ा नंबरदार, मैं तो बड़ा ये, मैं तो बड़ा वो। नहीं, ये जो अजान देने वाला बंदा होता है ये अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है, क्या बात, जो आवाज देता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, वाह 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 वाह, आओ फलाह की तरफ। क्या बात। तब ये जो अजान होती है तो ये कोशिश किया करें कि अजान दिया करें, क्या बात, तो कि जहाँ जहाँ तक आवाज जाएगी, जहाँ जहाँ तक, तो ये आपकी गवाही बनेगी। क्या बात, और जितने लोग नमाज पढ़ने आएंगे, अब नमाज उन्होंने पढ़ी, सवाब इसको मिला, वाह वाह, इसाले सवाब हुआ कि ना हुआ। आए, क्या बात है से, क्या बात, वाह 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 वाह, इसी को तो इसाले सवाब कहते हैं। वाह जी वाह, तो इसाले सवाब को आए, नई आए, चीज होगी। क्या बात है सर, वाह, सवाब इनका था, मिला उसको, लेकिन उनका भी गया नहीं, क्या बात, क्या बात, उनके खाते में भी रहा। सुभान अल्लाह। अब जितनी देर आप जहाँ बैठे अभी बैठेंगे, ये जिक्र हो रहा है, बात हो रही है, ये अज्र हमें भी मिलेगा, पर ये सारा जमा करके अल्लाह देता मरहूम को भी मिलेगा। क्या बात, सुभान अल्लाह। अब जो नादान लोग हैं कहते हैं जी मरने वाला मर गया, खत्म हो गया, तो उसने जो खुद अमल किया कहते हैं उसी का उसको सवाब मिलता है, जिंदा लोगों के अमल का सवाब नहीं मिलता। ये एक फितना है। वाह, कहते जो जिंदा लोग अमल करें तो उनका सवाब सिर्फ उन्हीं को होगा, मरने वाले को कैसे हो सकता है? ये तो अमल गैर है, और अमल गैर का फायदा मरने वाले को तो नहीं होता, ये उनका अकीदा है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई, अब इस पर भी आपको एक बात बता देता हूँ वाह, कि अमल गैर से मरने वाले को फायदा होता है, कैसे होता है, कितना होता है। क्या बात, वाह 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 वाह। ये जो लोग कह देते हैं कि मरने वाले को, कुरान मजीद की आयत कोट की जाती है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए सिर्फ वही कुछ है जिसके लिए खुद उसने कोशिश की। अब मैं कुरान मजीद ले आए, बिल्कुल तर्जमा इसी तरह, तर्जमा ठीक है, इंसान के लिए वही है जिसके लिए खुद उसने कोशिश की, तो जो खुद उसने किया उसी का उसको सवाब मिलेगा। ये आयत का मतलब तो यही है। तो फिर इस आयत को लेके तो फिर उनका अकीदा पुख्ता हो जाता है, जो कहते हैं इंसान को उसका अपना अमल फायदा देता है, ठीक है। लेकिन कुरान को अगर अधूरा पढ़ेंगे तो फिर मुगालते लगेंगे। वाह वाह अल्लामा साहब, वाह। अगर एक आयत को ले लें तो इतना सारा कुरान बाकी छोड़ दें, क्या कुरान सिर्फ ये बात करता है
نہیں، یہی مسئلہ ہے کہ لوگ اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں، باقی حصہ چھوڑ دیتے ہیں. اسی کو تو منافقت کہتے ہیں. واہ 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 علامہ صاحب واہ، کیا بات. یہی تو منافقت ہے. واہ علامہ نفاق کہ اندر کچھ اور ہو، باہر کچھ اور ہو. ایک چیز دکھائی دوسری پہ پردہ. یہ تو بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے. واہ. کچھ حصے کو مانتے تھے، کچھ حصے قرآن کا انکار کر دیتے تھے. آقا فرمایا کہ ماننا ہے تو سارا قرآن ماننا. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. اپنی مرضی کے شے نکال کے لوگوں کو دکھا دی بھی یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے. کس نے کہا لیس الانسان الا ما سعى؟ کس نے کہا نہیں لکھا؟ پھر مطلب کیا جو ہماری بات ہے کہ انسان کو دوسروں کا عمل بھی فائدہ دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں نا تو قرآن کی کچھ آیتیں اللہ کے عدل پہ دلالت کرتی ہیں اور کچھ آیتیں اللہ کے فضل پہ دلالت کرتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ عدل والا بھی ہے اور اللہ فضل والا بھی. سبحان اللہ. اب عدل و فضل کا فلسفہ سمجھ آئے تو بات کی سمجھ آئے. کیا بات. عدل کیا ہے، فضل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جتنا عمل کیا بندے کو اتنا ہی ملے. یہ عدل ہے. 8 گھنٹے ڈیوٹی کا ٹائم تھا، صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے 4 بجے تک 8 گھنٹے. 8 گھنٹے کے مزدور کو آپ نے مزدوری پہ رکھا اور پیسے طے کر دیے بھی آپ کو ڈیلی 500 روپیہ دیں گے. 8 گھنٹے کا 500. یہ جو طے کر دیا، جتنا کام اتنا اجر، یہ عدل ہے. لیکن ایک دن آپ زیادہ خوش تھے، اتنے کام 8 گھنٹے ہی کیا لیکن آپ نے 500 کی بجائے 800 دے دیا. واہ. یہ جو آپ نے 300 اوپر دیا یہ آپ کا فضل ہے. واہ واہ واہ، کیا بات. اللہ عدل والا بھی ہے لیکن اللہ فضل. قرآن مجید میں خود فرماتا ہے عدل کا معنی ہے جتنا کیا اتنا ملے. فضل کیا ہے؟ فضل یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جتنا کرے اتنا ملے. فضل کیا؟ اللہ فرماتا ہے واللہ ذو فضل عظیم. وہ تو بڑے عظیم فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے. تو عدل یہ تھا کہ انسان نے جو کیا اس کو وہی ملے، لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ جہاں اٹھتے ہیں بخشش اللہ قبر میں بندے کی کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یہ اللہ کا فضل ہے سبحان. کہ دعا کے لیے ادھر ہاتھ اٹھے اور نیکی ادھر کی، اجر ادھر پہنچ گئی. سبحان. اب اس پہ ایک حدیث سنیں، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. صحیح بخاری میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان پہ موت آتی ہے انقطع عنہ عملہ، اس کے اپنے عمل رک جاتے ہیں، منقطع ہو گیا. کیونکہ اب تو نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے مرنے کے بعد، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج، نہ عمرہ، نہ زکوٰۃ، نہ طواف، نہ تسبیح، نہ ذکر اذکار، نہ تلاوت قرآن، کچھ بھی نہیں. اب جو کرنا تھا اس نے کر لیا. اب یہ ہے لیس الانسان الا ما سعى، جہاں تک تو بس ٹھیک ہے. لیکن حدیث جہاں تک نہیں، حدیث اس سے آگے بھی ہے. کیا بات. کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان پہ موت آتی ہے اس کا اپنا عمل رک گیا. اللہ، اب اللہ کے بعد جو بات ہے نا وہ پہلی بات سے ہٹ کے ہوا کرتی ہے. واہ 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 واہ، کیا بات. جب بات ایک ہو جائے اس کے بعد اللہ لگ جائے تو اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پیچھے گزرا بھی ہے اس کے علاوہ بات آ رہی ہے. اللہ کیا فرمایا؟ اللہ من ثلاثۃ، سوائے 3 چیزوں کے. 3 چیزیں اگر پائی گئیں تو مرنے کے بعد بھی عمل رکتا نہیں ہے. ہاں ہاں سبحان اللہ. 3 چیزیں پائی جائے تو مرنے کے بعد بھی عمل نیکی اس کے کھاتے میں جائے گی، رکے گی نہیں. واہ واہ. فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ. 3 چیزیں اگر ہوں گی مرنے والے کے کھاتے میں، اگر 3 چیزیں تو نیکی نہیں رکے گی، نیکی بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، جب نیکی ہر روز کھاتے میں آ رہی ہو حساب کیسے ہوگا؟ واہ واہ. حساب تو تب ہو جب کتاب بند ہو جائے. دیکھنا ایک بندے کے نیکیاں ہر روز آ رہی ہیں، ہر روز آ رہی ہیں، تو اس کا حساب کیسے ہو؟
हिसाब तो तब करें जब आना बंद हो जाए। हाय हाय हाय, ना इधर से आना बंद होता है ना उधर से हिसाब शुरू होता है। क्या बात अल्लाह से, क्या बात। तो अल्लाह फरमाता है आ रही है, हाँ मौला आ रही है नेकियां, आने दो आने दो आने दो, जब बंद होंगी तो फिर देखेंगे। हाँ, क्या बात है, क्या बात। तो बाद लोगों की बंद हो जाती हैं, वाह, तो जिनका इधर से ताल्लुक नहीं होता, जिनके भेजने वाले, हाय हाय, क्या बात। भेजने वाले ना रहे, हाय 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 हाय, तो क्या उनके बात बंद हो जाता है। क्या बात है। अब ये मैं इस पे एक मिसाल देता हूँ। आपके इलाके से दो लड़के, किसी के एक बेटा किसी का, दूसरा बेटा किसी का, वो चले गए सऊदीया, वो चले गए दुबई। अब जब वहां पहुंचे तो अब उधर से क्या करते हैं, महीने बाद 6 महीने बाद खर्चा भेजते हैं, पैसे आते हैं, इधर मिलते रहते हैं, पैसों का ही साल चलता रहता है। ये पैसों का ही साल है, वो सवाल का ही साल। क्या बात अल्लामा साहब, ठीक है, वाह वाह। अच्छा क्या हुआ, दोनों इकट्ठे गए थे, दोनों इकट्ठे गए थे, इकट्ठे गए थे। ये बात सुनिएगा, आपको ये साल सवाल का मसला समझ आ जाएगा। क्या बात अल्लामा साहब। दोनों इकट्ठे गए, उधर जाके एक ने क्या किया, वो इधर भी नियत का ठीक नहीं था, उधर गया तो उधर भी उसने कोई चोरी शोरी में हाथ साफ डाला, तो वो पकड़ा गया, उसे जेल में डाल दिया गया। अब जो जेल में है, गिरफ्त है, गिरफ्तार है, अब वो तो कुछ भी नहीं भेजेगा। जी जी बिल्कुल, क्या बात अल्लामा साहब, क्या बात, वाह 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 वाह, क्या खूब मिसाल है। क्या जो गिरफ्तार है वो तो कुछ नहीं भेजेगा, वाह वाह। अच्छा जो दूसरा है वो हर रोज मेहनत करता है और हर महीने भेजता जाता है। अच्छा जिनको मिल रहा है वो कहते हैं मिलता है, कहते हैं ये नहीं मिलता। क्या बात, क्या बात। वो दोनों इकट्ठे गए थे, उम्र भी एक थी, काम भी एक ही मिला, लेकिन एक की तरफ से कुछ मिल रहा है और दूसरे की तरफ से नहीं आ रहा है। जिनकी तरफ से नहीं आ रहा वो कहते हैं नहीं मिलता। वुजू करेंगे, वुजू करेंगे, मतलब 6 महीने ठंडे पानी का और 3-4 महीने गर्म पानी, ताकि अल्लाह वाले जाएं वुजू करें। कितने लोग ऐसे हैं जो पानी ठंडा देख के वुजू नहीं करते, सर्दी देख के नमाज की तरफ नहीं जाते। अल्लाह वालों ने यहाँ पे एक बात लिखी है, वो कहते हैं जी ये जो ठंडा पानी होता है ना, ठंडा पानी, बल्कि ये मौला कायनात का कौल है, सुभान अल्लाह, फरमाते हैं मुझे ठंडे पानी से वुजू करना बहुत अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। और दूसरा फरमाते हैं मुझे गर्मियों का रोजा अच्छा लगता है, सुभान अल्लाह, ठंडे पानी से वुजू करना, क्योंकि जितनी ज्यादा नेकी में तकलीफ आए अजर उतना ज्यादा मिलता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह वाले कहते हैं कि तकलीफ चली जाती है, अजर कायम रहता है। सुभान, तकलीफ आएगी, 5 मिनट आप ठंडे पानी से वुजू करेंगे, 5 मिनट के बाद आपको वो तकलीफ चली जाएगी, 5-10 मिनट के बाद वो तकलीफ नहीं रहती ना। आपका जी चाहेगा कि वे बिस्तर पे सोया, सर्दी लगी, लेकिन उसके बाद जब घर आके सुकून मिलता है ना, वो सुकून उस तकलीफ के से बहुत बढ़ के होता है। क्या बात। तो अल्लाह वाले कहते हैं कि तकलीफ की वजह से नेकी मत छोड़ो, तकलीफ चली जाती है, नेकी कायम रहती है। सुभान अल्लाह। तो 3 चीजें मैं सदका जारिया से ये बात बताते कि नेकी जारी रहे। ठंडे पानी का कूलर लगा दिया गर्मियों में, और सर्दियां हो तो गीजर लगा दिया, ताकि लोग वुजू करें और उनको नमाज नेकी में आसानी। सुभान अल्लाह। इसी तरह कुआं खुदवा दिया मीठे पानी का, सुभान अल्लाह। जब तक लोग उस कुएं से पानी निकालेंगे, पिएंगे, उससे वुजू करेंगे, उससे गुस्ल करेंगे, वो रोटी में पकाने के लिए आटे में डालेंगे, खाना पकाने के लिए सारण में डालेंगे, वो जिस्म का हिस्सा बनेगी वो खुराक, जब तक वो उस जिस्म से नेकी करता रहेगा उस कुएं वाले को सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात। जितने लोगों ने उससे वुजू किया, जितना सवाब उनको मिला वो सारा जमा करके कुएं वाले को मिला। सुभान अल्लाह। अब ये सदका जारिया है, तो वुजू आज नहीं कल नहीं हमेशा लोग करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे नेकी मिलती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर किसी ने मस्जिद बनवा दी तो मस्जिद बनवाना भी सदका जारिया, मदरसा बनवाना भी सदका जारिया, जारिया, यानी कि आज कोई बच्चे पढ़ रहे, कल पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, जब तक पढ़ते रहेंगे नेकी जारी रहेगी।
جب تک وہ زندہ تھا نیکی اس کے کھاتے میں آتی رہی، فوت ہو گیا قبر میں چلا گیا، اب بھی نیکیاں اس کے کھاتے میں جاتی رہی۔ جب نیکیاں ہر روز جا رہی ہیں تو پھر حساب کیسا؟ واہ 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 واہ، جاریہ چھوڑ کے گئے۔ اچھا ایک بات ہوگی، دو باتیں اور رہتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں او علم ينتفع به، یا مرنے والا اپنے پیچھے علم نافع چھوڑ دے، سبحان اللہ، ایسا علم جس سے نفع ملا۔ واہ 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 واہ، کیوں؟ علم نافع ایک علم وہ ہوتا ہے جو ایک علم ابلیس کے پاس بھی تھا، ابلیسی علم نہیں، وہ علم جو جبریل کے پاس تھا وہ علم نافع ہے۔ واہ، ابلیس کا علم اسے نبی کی بے ادبی پہ لے گیا، تو وہ علم جو نبی کی بے ادبی کی طرف لے جائے وہ علم نافع نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، وہ علم چاہے 100 سال پڑھتے رہے، 100 مدرسے بنا دے، ہائے ہائے وہ ادارہ، وہ مدرسہ، وہ جگہ جہاں سے نبی کی بے ادبی کی ہائے ہائے، واہ 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 واہ، وہاں سے کہ جتنی بھی کتابیں ہوں وہ علم تو ہوگا پر نافع نہیں، نافع نہیں ہوگا، کیا بات ہے، اس لیے بچوں کو وہاں بھیجے جہاں علم ملے، وہ جو علم نافع ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات لوگ ہے، کہتے ہیں جی ہم مدرسہ میں بیٹھ دیا، پڑھ رہا ہے جی، کتابیں پڑھ رہا ہے جی، حدیث ہی پڑھ رہا ہے جی، قرآن ہی پڑھ رہا ہے۔ ابلیس کے پاس بھی تو علم تھا، واہ واہ واہ، کیسا علم تھا؟ یہ فرشتوں کا معلم تھا، فرشتوں کا معلم، تو فرشتوں کا معلم بنا، علم اتنا تھا، لیکن جب نبی کی بارگاہ میں برابری پہ آ گیا کہتا تھا انا خیر منہ، میں اچھا ہوں نبی سے، استغفر اللہ، میں نبی سے اچھا، اچھا ہوں، میں اعلیٰ ہوں۔ تو جب میں نبی سے اچھا ہوں، رب نے سارا علم جو تھا اس کا اب علم چھینا نہیں۔ ایک بڑی خاص بات بتا دوں، واہ، نبی کا بے ادب تو ہوا، اللہ علم لے لیتا، علم نہیں لیا، تو پتہ چلا بے ادب ہو کے بھی علم رہے گا اس کے پاس۔ ہائے واہ، علامہ صاحب واہ، کیا بات ہے، اب یہ کہتے ہیں اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مدرسہ، اتنے اس کے طلبہ، اتنے اس کے تلامذہ، جتنے بھی ہوں ابلیس سے جیسا تو نہیں ہو سکتے۔ کیا واہ 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 واہ، کیا ابلیس کے تلامذہ کتنے تھے؟ کسی کو فرشتوں کی تعداد کا پتہ ہے؟ نہیں جی، نہیں پتا نا۔ تو اگر کسی کے 1000 طلبہ ہوں وہ پھولا نہیں سماتا، اور لوگ کہتے ہیں جی اتنے طلبہ اس کے، یہ کیسے بدرا ہو سکتا ہے، یہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے، یہ کیسے مردود ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ابلیس کو فرشتوں کا استاد بھی بنایا، دنیا کو بتایا معلم ملائکہ ہو کر بھی مردود ہو سکتا ہے، جو چاند طلبہ کا استاد ہو کہ کیسے مردود نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ، علامہ صاحب کیا بات ہے، واہ، علم نافع۔ اب ابلیس کے پاس تھوڑا علم نہیں تھا، اتنا علم تو تھا نا، اللہ سے مناظرے پہ اتر آیا تھا، استغفر اللہ، استغفر، اللہ سے مناظرے پہ اتر آیا۔ جب اللہ نے اس سے پوچھا ما منعک ان تسجد، میرا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اذا امرتک، جب میرا حکم تھا، میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کر، کیوں نہیں کیا؟ ابھی اللہ سے مناظرے پہ اترا، کہنے لگا کہ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، استغفر اللہ، میں اس سے اچھا ہوں آدم سے، اچھا آدم سے اچھا ہوں، دلیل کیا ہے؟ کیونکہ بڑا مولوی تھا، واہ واہ، ابلیس بڑا مولوی تھا، دلیل دی، کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے تو نے مٹی سے بنایا، دلیل دی۔ اللہ نے دلیل اس کے منہ پہ ماری، دفے ہو، اچھا دلیل اس کی سچی تھی، دفے کیوں کیا؟ لیکن دلیل تو سچی دے رہا ہے پر ہے نبی کی بے ادبی میں، ہے میرے نبی کی گستاخی میں، تو اللہ وہ دلیلیں بھی منہ پہ مارتا ہے جو نبی کی بے ادبی میں دکھائی جائے۔ واہ جی واہ، کیا نبی کی بات، گستاخی میں اگر کوئی دلیل دکھائے اللہ وہ دلیل منہ پہ مارتا ہے۔ واہ واہ، کیوں؟ اللہ بتاتا ہے میں دلیلوں کو نہیں دیکھتا، میں نبی کے چہرے کو دیکھتا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی المرتضی، سبحان اللہ، تو بچوں کو علم سکھائیں، پر علم وہ جو علم نافع ہو، کیا بات، جو نبی کی بارگاہ کا غلام بنائے، واہ واہ، جو نبی کا با ادب بنائے، اور اگر ادب نہیں آیا، علم جتنا حاصل کیا تو وہ علم تو ہوگا پر نافع نہیں ہوگا۔ کیا بات، اور مرنے والا اگر اپنے پیچھے بچے کو عالم بنا کے گیا تو لیکن عالم وہ بنائے جس کا علم نافع ہو۔ اللہ، سبحان اللہ، 10 بچے حفظ کرا کے چلا گیا، لیکن وہ حفظ ایسا تھا جو علم تو آیا پر نافع نہیں بنا،
اس لیے سوچ سمجھ کے بچوں کو بھیجا کریں کہاں سے پڑھ رہا ہے، آہا، واہ واہ، کہاں سے علم حاصل کر رہا ہے۔ کتاب وہی ہوتی ہے، حدیث وہی ہوتی ہے، لیکن حدیث کی سمجھ تب آتی ہے جب حدیث والے سے تعلق ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن کی سمجھ تب آتی ہے، نہیں تو قرآن پڑھ کے بھی بندے گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو دل بھی کثیرہ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ قرآن ہے، اسی قرآن کو پڑھ کے گمراہ بھی ہو رہے ہیں، اسی قرآن کو پڑھ کے ہدایت بھی پا رہے ہیں۔ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہوتے، عشق مصطفیٰ سے خالی ہوتے، تعظیم مصطفیٰ سے خالی ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ واہ، اس لیے علم نافع دوسری شرط کا فرماتے ہیں، علم ينتفع به، مرنے والا اپنے پیچھے علم نافع چھوڑ گیا۔ سبحان اللہ، وہ علم جس سے محبت کی خیرات ملی، جس سے ادب کی خیرات ملی، وہ علم نافع جس لوگوں کو نفع ہوا۔ تو اگر علم نافع چھوڑ گیا تو تب بھی اس کی نیکیاں آتی رہیں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ تیسری اور آخری بات آقا یہاں فرماتے ہیں، فرمایا او والد صالح سبحان اللہ، یدعو لہ، یا اللہ، پھر مرنے والا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا۔ سبحان اللہ، صالح اولاد، نیک اولاد، وہ نیک اولاد کیا کرتی ہے؟ دعا کرتی ہے۔ والد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد دعا کے لیے اولاد ہاتھ اٹھاتی ہے، درجے ماں باپ کے قبر میں بڑھا دیے۔ بڑھا دیے تھے، سبحان اللہ، دیکھیں عمل ادھر ہوا، نیکی اجر ادھر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عمل ادھر ہوا اور اجر ادھر گیا، ادھر جا رہے، اسی کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ سبحان اللہ، اس پہ ایصال ثواب پہ آخری بات، پھر ہم میلاد کی طرف آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گفتگو کے دو حصے تھے، کیا بات، تو پہلے حصے میں تھوڑا زیادہ وقت لگ گیا ہے، یہ زیادہ اہم بھی تھا۔ جی جی بالکل بالکل، تو میلاد پہ تو آپ سارا سال سنتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایصال ثواب پہ مجھے نہیں یاد کہ میں یہاں پہ کبھی آیا ہوں ایصال ثواب پہ۔ نہیں ایصال ثواب پہ پہلے گفتگو نہیں ہوئی نہیں ہوئی، تو آج آپ نے سن لے، ایصال ثواب بڑا اہم موضوع ہے، موضوع، صحیح بات، تو یہ سلوک کو سمجھانا چاہیے۔ سبحان اللہ، تو آئیے اس میں ایک آخری بات، لوگ کہتے ہیں جی مرنے والے کو اس کے اپنے عمل کا فائدہ ہوتا ہے، زندہ لوگوں کے عمل کا فائدہ نہیں ہوتا، میں دو روایتیں کوٹ کر چکا، اب تیسری بات، اگر زندہ لوگوں کے عمل سے مرنے والے کو نفع نہیں ہوتا تو یہ جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا، ہاں جی، نماز جنازہ، نماز جنازہ سے بڑا دھوکہ اور فریب نہیں بنتا۔ کیا بات، علامت سے کیا بات، واہ اگر واہ، مرنے والے کو زندہ لوگوں کے عمل کا اجر نہ ملے، نہیں ملتا تو پھر نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ واہ 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 واہ، کیا بات، علامت سے نماز کیا بات، جنازے کا فائدہ پھر مجھے بتا دیں۔ واہ واہ، اگر عمل غیر سے مرنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا، ثواب آگے نہیں جاتا، آئے ہے، زندہ لوگوں کے عمل کا ثواب اگر مرنے والے کو نہیں ملتا تو پھر اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ واہ، کیا بات، علامت، اٹھائیں اپنے بندے کو اور جائیں قبر میں جا کے مٹی ڈالیں، جان چھوڑیں۔ یہ کیا تماشا کیا بھی کہ ثواب نہیں ملتا، اگر ثواب نہیں پہنچتا زندہ لوگوں کا پھر نماز جنازہ تو عمل غیر ہے، آئے ہے، آئے ہے، واہ واہ، کیا بات، علامت سے کیا یہ تو بات، اپنا عمل ہے ہی نہیں مرنے والے کا، واہ واہ، یہ تو آپ کا عمل ہے، علاقے والوں کا عمل ہے۔ اگر نماز جنازہ جو عمل غیر ہے، کسی سے پوچھے کیوں پڑھ رہے ہو، کہتے ہیں مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ آئے ہے، کیا بات، علامت صاحب، واہ واہ واہ، یہ بخشش کی دعا ہے، اس سے مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ کیا بات، بھئی عجیب بات ہے، نماز جنازہ سے فائدہ ہو رہا ہے، ہاں، کیا بات، یہ تو عمل غیر ہے۔ ہاں جی، اگر اگلے دن قرآن خوانی کر لے پھر کیوں نہیں فائدہ ہوتا؟ کیا بات، کیا بات، علامت صاحب، اگر نماز جنازہ کے بعد دعا مانگ لے پھر کیوں نہیں فائدہ ہوتا؟ آئے ہے، کیا بات، اور کبھی آیا تو میں صرف نماز جنازہ کی دعا پر صرف بات کروں گا گھنٹہ پورا، آئے ہے، آپ کو بتاؤں گا یہ دعا ہے کیا۔ آئے ہے، واہ واہ، آج صرف ایک نقطہ بتا دیتا ہوں جو کہ انہوں نے ذکر کر دیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کر لیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، کیا ہو جاتی ہے؟ تکلیف شروع ہو جاتی، تکلیف شروع ہو جاتی ہے، بھاگ پڑتے ہیں جیسے کوئی مشرکانہ عمل ہونے لگا ہو۔ آئے ہے، اچھا یہ سارے جو نماز جنازہ پڑھنے آتے ہیں نا، میں پہلے وہ بات مکمل کر لوں، نماز جنازہ عمل غیر ہے، اس کے پڑھنے سے مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہوتا ہے تو سارا کچھ کرتے ہیں نا۔ بے شک بے شک، اب آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد دعا کر لی تو پھر کون سا گناہ کر لیا؟ کیا بات، کیا بات، علامت صاحب، کیا بات ہے، واہ جی واہ، بھاگتے ایسے جیسے کوئی شرک کرنے والے ہوں ادھر،
واہ واہ ایسے ہی ہوا کیسے ایسے دعا کیا کون سا گناہ کیا ہے؟ اچھا دعا مانگی کس سے؟ اللہ سے، کیا بات ہے، مانگے اللہ سے تکلیف ان کو ہو جاتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا یہ پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں اے شاید مانگتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں یہ نماز جنازہ خود دعا ہے۔ ہاں جی کیا ہے یہ خود دعا ہے۔ دعا ہے۔ اچھا کہتے ہیں ایک دفعہ مانگ لی ہے تو پھر کیوں مانگے؟ ایک دفعہ مانگ لی ہے کہتے پھر کیوں مانگے؟ اچھا اگر ان سے کوئی بندہ 10 روپے مانگ لے نا، ان لوگوں سے جو اس طرح سوال کرتے ہیں 10 روپے دے دیں، دوبارہ وہ مانگے نا تو 10 روپے وہ تھپڑ دکھا کر ابھی تو دیا ہے دوبارہ کیوں دوں؟ یہ اللہ کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ ہائے 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 ایک دفعہ مانگ لیا تو رب نے دے دیا، دوسری دفعہ مانگے کہ تھپڑ مارے گا شاید، ہائے ہائے کیونکہ خود دوسری دفعہ کبھی دیا نہیں نا۔ ہائے، واہ 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 واہ، ان سے دوسری بار کو مانگ لے تو لڑ پڑتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے مجھ سے جو زیادہ مانگے میں زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ سے جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ واہ واہ اللہ واہ، کو اپنے جیسا سمجھ لیا ہے کہ اللہ سے تو جتنی بار مانگے وہ کہتے ہیں بار بار مانگو بار بار مانگو۔ واہ 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 واہ، سبحان دعا کے بعد پھر دعا، دعا کے بعد کہ دعا کے بعد دعا کیوں مانگے؟ میں کو قرآن سے بتا دیتا ہوں۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، کیا قرآن سے بتا دیتا ہوں دعا کے بعد پھر دعا مانگنا قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں بڑی آسان ہیں، اکثر جو دعا میں اور نماز میں پڑھی جاتی ہیں اس میں ایک ہی آیت میں 5-6 بار دعا ہے۔ واہ واہ، ہاں جی ہم کہتے ہیں کہ واعف عنا، جی کیا مطلب ہے؟ واولا ہمیں معاف کر۔ جی ہاں، ایک دعا مانگ لی نا مانگ لی بالکل، بس کر لی، ہائے ہائے کیا بات، واہ واہ، بس کر لیں۔ ایک دفعہ مانگ لیا، نماز جنازہ خود دعا ہے، پھر کیوں مانگتے ہو؟ ادھر ایک ہی آیت میں اللہ بار بار منگوا رہا ہے تاکہ تیرا دماغ ٹھیک ہو۔ ہائے ہائے، کیا بات کیا بات، اچھا وہی بندہ دعا میں مانگ رہا ہوتا ہے ہر روز واعف عنا، ایک مانگ لیا، ہاں جی واغفر لنا دوسری مانگ لی، بخش دے معاف کر دے، تو وارحمنا ہم پہ رحم بھی کر۔ سبحان اللہ، اچھا 3 جملوں میں 3 بار دعا مانگ، ادھر 3 بار مانگ رہا ہے اللہ سے، ادھر دوسری بار مانگی تو لڑ پڑا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات علامہ صاحب، تو مانگتے اللہ سے ہیں، لڑتے لوگ ہیں۔ میں نے قرآن سے بتا دی، ایک ہی آیت میں اللہ نے بار بار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ اللہ، 4 بار مانگو مانگو مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، تم تھک جاؤ گے میں دیتے نہیں تھکتا۔ سبحان اللہ، سبحان سوال تو باقی ہے، میں بتاتا ہوں، وہ بات کی بات ہے، اس کے لیے ایک الگ پوری محفل رکھی، میں ساری حدیثیں حوالوں کے ساتھ میری گاڑی میں پڑے ہیں، سارے حوالے واہ 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 واہ، کیا بات ہے، میری گاڑی میں پڑے ہوئے ہیں، کیا بات علامہ صاحب، حدیثوں کے سارے حوالہ جات میں رکھے ہوئے ہیں۔ کیا بات، کبھی ایسے موقع پہ میں آیا نہیں ہوں نا، ہاں جی ہاں جی، تو جہاں گیا ہوں ان سے پوچھیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، واہ واہ، کبھی سال ثواب پہ یا اس طرح کے پروگرام میں آپ میں نہیں آیا نا، تو پھر آپ کو اس پہلو کا پتہ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی ہاں جی، ابھی بھی میری گاڑی میں وہ سارے حوالہ جات و حدیث ہیں، وہ ساری کٹنگ ساری پڑی ہوئی ہیں، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، آقا سے بھی ثابت ہے، دعا مانگنا ہر شخص۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، تو کبھی ایسا موقع ملے تو میں پورا گھنٹہ صرف اسی پہ خطاب کروں گا، وہ ساری حدیثیں اور حوالہ جات سارے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیا بات، آج صرف یہ اصول بتا کے جا رہا ہوں، کیا بات، کیونکہ میں وہ ہوں جو ہر 10-15 دن بعد آتا ہوں، جی جی، یہ نہیں کہ آج آیا ہوں تو پھر کہہ کے جا رہا ہوں تو دوبارہ نہیں آؤں گا، شاید ایسی بات نہیں ہے۔ کیا بات، ٹھیک ہے کیسر صاحب؟ ہاں جی، ہاں، تو ہفتے بعد 5 دن بعد 10 دن بعد جب بھی آپ یاد کریں گے میں پھر آ جاؤں، کیا بات، کیا بات، تو پھر انشاءاللہ پورا ماحول ہوگا، اس میں پورے ماحول سے بات بھی کریں گے۔ کیا بات ہے، آج جو واہ واہ، ٹاپک ہے اس تک رہنا ہے۔ ایک بات بتانی ہے جو کہ چھیڑ دیے بات، ہاں جی ہاں جی، کیا، چھیڑ دیے تو پھر چھوڑنا تو نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات، ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اچھا یہ جو نماز جنازہ میں آپ نے دعا مانگی ہے نا مرنے والے کے لیے، کہتے ہیں وہ نماز جنازہ خود دعا ہے، ٹھیک ہے جی دعا ہے، دعا ہے کیا؟ میں دعا پڑھ کے بتا دیتا ہوں، جی جی، ساری دعا میں مجھے دکھائیے گا مرنے والے کے لیے دعا کون سی کی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا نکتہ ہے جناب، واہ جی واہ،
مرنے والے کے لیے کون سی کی؟ کہتے ہیں مرنے دعا نماز جنازہ خود دعائیں کر لی ہے، کس کے لیے کی ہے؟ اب ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ واہ جی واہ، اچھا دعا کون سی مانگی ہے ہم نے؟ اللہم اغفر لحجنا، ہاں جی ہمارے زندوں کو، بالغ مرد یا بالغ عورت، جی ان کے لیے دعا یہ والی ہے اللہم اغفر لحجنا۔ اچھا آئے کھڑے ہیں مرنے والے کے لیے، اللہم اغفر لحجنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش۔ سبحان اللہ، دعا کی پہلے زندہ کے لیے، آئے کھڑے ہیں مردے کے لیے، کیا بات ہے، کیا پہلے بات، تو زندوں کی بخشش مانگی ہے۔ چلے ایک اور موقع پہ بتاؤں گا یہ کیا فلسفہ ہے۔ آئیے اللہم اغفر لحجنا، اللہ ہمارے زندوں کو بخش، ومیتنا ہمارے مردوں کو بخش، وشاہدنا اور ہمارے جو موجود کھڑے ہیں ان کو بخش، وغائبنا جو جنازہ پڑھنے نہیں آئے بنانے بخش، انہیں بھی بخش، جو گھروں میں بیٹھے انہیں بھی بخش، وصغیرنا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو وہ پہلے سے بخشے ہوئے ہیں انہیں پھر بھی بخش، ہاں واہ 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 واہ، علامہ صاحب کیا بات، وکبیرنا جو بڑے ہیں انہیں بھی بخش، وذکرنا جو ہمارے مرد ہیں انہیں بھی بخش، وانسانا عورتیں آئی نہیں جنازہ پڑھنے لیکن جنازے کی دعا میں شامل ہیں، ہاں ہاں واہ واہ، ٹھیک ہے عورتیں بھی دعا کی جنازے کی دعا میں شامل ہیں۔ اچھا انسانا خواتین کو بھی بخش، آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ہم میں سے جو زندہ رہے اسلام وہ پر، اسلام پہ رہے، سبحان اللہ، ہم میں سے جو زندہ رہے وہ اسلام پہ رہے، ومن توفیتہ منا، لیکن جب موت آئے تو عشق مصطفیٰ پہ، سبحان اللہ، آگا کہ عشق پہ موت آئی تو پھر قبولیت ہے۔ واہ 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 واہ، بعض لوگوں کی اسلام پہ موت آتی ہے پر ایمان پہ نہیں ہوتی، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، فیصلے آگے ایمان پہ ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، اچھا یہ میں نے آپ کو نقطہ بتا دیا، یہ ساری دعا میں مرنے والے کی دعا کیا ہے؟ کوئی نہیں آئی بچ، آئیے نہیں جی، یہ جو آیا پڑا ہے اللہ جتنا مرحوم ہے فلان ہے اس کا نام لے کے یا اس کی طرف یا جو حاضر ایک بندہ جو حاضر ہے تو شاہد نا جو جتنے بھی ہمارے شاہد ہیں انہیں بھی بخش، جو غائب ہے انہیں بھی بخش، عورتوں کو بخش، بچوں کو بخش، مردوں کو بخش، ہر ایک کو تو بخشوایا جس کے لیے آئے کھڑے ہیں، ہائے ہائے، اس کا اس کا تو نام ہی نہیں لیا، اس کے لیے تو بعد میں سپیشل کی جاتی ہے، سپیشل کرنے لگے تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے، واہ واہ، کیا بات ہے علامہ صاحب، اس کے لیے تو دعائی سپیشل بعد میں کی جاتی ہے۔ یہ اندر مانگ پہلے لے، تو جنرل ایک دعا تھی، پہلے تو جنرل دعا تھی جس میں سارے شامل تھے، سارے شامل تھے، اس لیے یہ لوگ جو اس طرح کا سوال وہی دوست کرتے جنہیں اس دعا کا معنی نہیں آتا، واہ 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 اس واہ، کا ترجمہ بھی نہیں آتا، ترجمہ بھی آ جائے نا پھر بھی بندہ اتنی جہالت والی بات نہ کرے بھی کیوں مانگ رہے۔ واہ، اب اس میں جسٹ اتنا آپ کو آج بتایا ہے کہ جب دعا کرتی ہے نا اولاد، نیک اولاد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ قبر میں درجے بلند کر، بلند کر دیتا ہے۔ تو بات جہاں سے چلی تھی یہ نماز جنازہ یہ عمل غیر ہے، واہ واہ واہ، کیا یہ کیا بات، ہے؟ عمل غیر ہے، غیر، لیکن عمل غیر سے مرنے والے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ سبحان، تو جب پتہ چلا عمل غیر سے مرنے والے کو نفع ہوتا ہے یہی تو ایصال ثواب ہے، کیا بات، کیا بات، اسی کو ثواب کو آگے پہنچانا کہتے ہیں۔ حفیظ جلندری نے ایک سوال اٹھایا تھا، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والا مٹی تھا مٹی میں چلا گیا کہانی ختم ہوگی، آج کل پتہ ہے کیا ہوتا ہے جب کوئی بات ہو رہی ہو اور بات کو ختم کرنا کہتے ہیں یار مٹی کو ہاں جی، مٹی پاؤ، صحیح ہے، پارے پارے آدن کے نہیں، ہاں جی، سارے پارے تھا آدن، آنکھ دیں، پارے پارے ہی میں ہے نا، ہاں کوئی زیادہ فاصلہ کوئی نہیں، ہاں جی، ایک تو 3 گھنٹے بندہ تو سے پہنچ لیں گے، جی کیا بات، ٹھیک ہے، جی تے زیادہ فاصلہ نہیں ہے، 3.5 گھنٹے تے بولی تقریباً ملتی جلتی ہے، جی جی، ٹھیک ہے، اس تک گال کو ختم کرنا ہوئے نا آدمی مٹی پاؤ دی، مطلب کیا مٹی پاؤ تے گال ختم، یہ بندہ مٹی رکھے نا سمجھے شاید بندہ ہی ختم، لیکن اتنا بندہ ختم نہیں تھی، نہیں تھا زندہ تھی بولا، واہ وہ زندہ ہو گئے تھے، واہ واہ، ایسا مٹی پاتی ہے وہ زندہ ہو گیا، واہ، کہیں آ کے میرے آقا نے فرمایا، سبحان اللہ، کیا بات، آقا فرماتے ہیں وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر روح واپس آ جاتی ہے، سبحان اللہ، کیا بات، آقا نے فرمایا وہ تو زندہ تھی میں نے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اب وہ دعا اس طرح پہ نہیں نا کہ نماز جنازہ عمل غیر، تو حافظ جلندری نے ایک سوال اٹھایا
یہ لوگ آدھے نا بھی مٹی چلا گئی، کہانی ختم ہو گئی ہے، ہاں جی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ حفیظ جلندری نے آخیا اگر کہانی ختم تھی گئی ہے تو پھر کو غسل لے کے پانی کیوں ضائع کرنے ہو؟ واہ 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 کیا خوب، واہ جی واہ، خیر آج یہ سال ثواب تے ہی مکمل کروں تو میلاد تک کے بے موقع تے والا، ٹھیک ہے؟ ہاں تے میں تو کوشش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اثر دا ٹائم ہے، رات کو تو پتہ نہیں کون آدھی اتنی سردی ہے، باقی 9 والے ہوں اپنا ٹاپک دے سن، ٹھیک ہے؟ تے انہوں نے دے دے ہیں تے او میں آخری گال کر کے نا چونکہ 4:30 ہونے پہنتے اثر ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اثر دی نماز دی بڑی تاکید ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ ایک با جماعت پڑھسوں، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ، تے نماز پڑھ کے بیٹھنا، کیا بات کیا بات، وضو نہیں ہو، وضو اپنا جلدی جو بڑھاونا ہوئے بڑھا ہوئے، لیکن ایک گال میرے سن گھنو پہلے، کیا بات ہے، واہ جی واہ، ٹھیک ہے؟ بابا دیکھنا اٹھن لگ گئے تے ایک گال چلو بزرگ نا انہوں نے وضو کرنے ٹائم لگنا ہے، تو جماعت کھڑی تھی ویسے تے کیسر بھی نے جماعت پڑھا ہوئی تو سب رہے کیسا سر، ہاں جب تو سب پڑھا گیا کیسے، تو سب تھوڑی سفید داڑھی ہے نا، اللہ کو سفید داڑھی تو حیا ہے، حدیث پاک ہے۔ اچھا تو میں عرض کرنا پیا کہ حفیظ جلندری نے سوال اٹھایا، کیا سوال اٹھایا؟ انہوں نے اگر مرنے والا ختم تھی گئے، مٹی چلا گئے تو پھر وہ غسل لے کے پانی کیوں ضائع کریں گے؟ پھر وہ کفن پا کے کپڑے کیوں ضائع کریں گے؟ کپڑا او کو دیو جنے سر تے رکھن دا کپڑا کوئی نہیں، واہ واہ واہ، سردی وچ پاون دے کپڑے نہیں، انہیں کو جڑا ختم تھی گئے او کو پوی پن، واہ جی واہ، واہ علامہ صاحب کیا خوب ہے، واہ جی واہ، جڑا ختم ہو گیا او کو پوی پن کپڑے، واہ واہ واہ، اور پھر او کو خوشبو بھی لیندے ہو، ہاں جی عطر، ہاں جی لوگ کو خوشبو لاون دی کوئی نہیں، ہاں جی، کیا بات، بیچارے کنے لوگ خوشبو کوئی نہیں لاون دی، جڑا زندہ ہے نا یا مر گئے او کو تھپی پن، ہائے ہائے ہائے، کیا بات کیا بات، میں تمہاری بولی بھی تک او کو تھپی کو ترسایا گیا، سبحان اللہ، وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا، سبحان اللہ، واہ واہ، جہاں 2 قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں۔ واہ واہ، چنگے کپڑے بھی پاتے نے وقت مٹی چپاتے اور تارے کو لوگ مہمان آونے لاہور ہی چو تے بڑی دور لمبا سفر کر کے تک گھا گئے منو بھی ایک باتھ روم میں نہا گنے، اچھے کپڑے گھنو بھی، اچھا سوٹ ہے اے بھی پا گن، اچھا چنگی پرفیوم جری مدینے میں چوئی اے بھی لا گن، جب لوگ تیار تھی وجہ نا پیچھے گلی تو مٹی چاہ کے اتے پہنچاؤں دے، وہ پوچھ سی تو صحیح بھی یہ اتنا تکلف جو کیتا ہوئے، اگر مٹی پاونی ہوئے تو تکلف کیوں کیتے گا؟ اگر میرے اتنے مٹی پاونی ہوئے تو پھر چنگے کپڑے تے پرفیوم تے اے سارا نہاونا دوڑاونا ان دی کیا وجہ ہے؟ حفیظ جلندری نے سوال اٹھایا، جہاں 2 قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، پھر کاہے کو نہلایا گیا؟ واہ جی واہ، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا؟ کہتے اگر مجھے مٹی میں ہی ڈالنا تھا تو پھر خوشبو کیوں لگائی؟ مٹی میں ہی ڈالنا تھا، اچھے کپڑے کیوں پہنائے؟ مٹی میں ہی ڈالنا تھا تو غسل کیوں دیا؟ تو اس کا جواب دیا حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمت اللہ تعالی۔ آپ جواب دیں، پیر صاحب جواب دیں، آپ نے کیا جواب دیتے کہ سوال کرنے والے میں بتاتا ہوں تجھے غسل کیوں دیا، میں بتاتا ہوں تجھے کفن کیوں پہنا، میں بتاتا ہوں تجھے خوشبو کیوں لگائی، فرمایا جب تم نے کسی سے ملنے جانا ہو نا تو تیاری کر کے جاتے ہو، نہا دھو کے جاتے ہو، اچھے کپڑے پہنتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، اور جتنے بڑے سے ملنا ہو تیاری اتنی زیادہ کر کے جاتے ہو۔ تو بات تو سمجھ آ گئی، ہم نے کسی سے ملنا ہو تو ہم تیار ہو کے جاتے ہیں، یہ جو موت جو مر گیا ہے یہ تیار ہو کر کس سے ملنے جا رہا ہے؟ سبحان اللہ، اس کی ملاقات کس سے ہے؟ تو پیر صاحب جواب دیتے ہیں کہ چونکہ قبر میں جانا ہے، تم نے سمجھا مٹی تھا، مٹی میں رکھا ختم ہو گیا، کہ ختم نہیں ہوتا، تیری کہانی شروع وہیں سے ہوتی ہے۔ ہم نے مٹی ڈالی پیچھے ہٹے، اسی قبر میں مصطفیٰ آتے، اور ہر قبر میں آقا آتے، اور آقا کا دیدار ہوتا ہے، دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے۔ تو اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ بندہ تیاری میں نہ ہو اور میرے یار سے ملاقات کرے، ویسے غسل دو، کفن پہناؤ، خوشبو لگاؤ، کیوں؟ آج اس کی مصطفیٰ سے ملاقات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں نظر
बालम पाकीज़गी पड़े उन पर। सुभान अल्लाह, आका पे निगाह पड़ती है ना कब्र, सुभान अल्लाह। नजर बालम पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफरान लहद इसलिए नहा के चले। क्या बात है, हक नसीर या नसीर, हक नसीर या नसीर। वाह जी वाह। कब्रों के मुसाफिर ऐसे नहीं नहलाए जाते, आगे इनकी मुलाकात होती है। अगर आगे भी हो रही है, दीदार भी हो रहा है, तो पता चला इंसान मरता नहीं, इसलिए तो सवाब पहुंचता रहता है। हाय, वाह 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 वाह, जिनके मर जाए उन्हें नहीं पहुंचता, वाह 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 वाह, जिंदा हो उन्हीं को मिलता है, क्या बात, क्या बात। उन्हीं को मिलता है। जो इसाले सवाब लोग इसलिए नफी करते हैं, अगर मान लिया कि मिल रहा है तो जिंदा भी वाह 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 वाह। मुंतकिल होता है, मुंतकिल, मरता नहीं है। पहले यहाँ था अब वहाँ चला गया, तो जगह बदलने से, तबादला होने से बंदा मरता है नहीं जी, क्या बात। आज इधर था कल तबादला उधर चला गया, गड़मोड़, अब पहले यहाँ पढ़ाता था अब वहाँ पढ़ाता है, यहाँ पे जिंदा था वहाँ भी। हाय, वाह 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 वाह, जिंदगी यहाँ भी है, जिंदगी वहाँ भी है, ये है इसाले सवाब। वाह वाह। आज की गुफ्तगू यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी नमाज का वक्त हो चुका है। तो मैंने जो कुछ आपको बताया है, अगर मेरी कोई एक भी बात अच्छी लगी हो, मैं हमेशा कहता हूँ इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, अगर कोई बात अच्छी लगी हो, ये सारा कमाल, ये सारी अता मेरे कायद, मेरे उस्ताद, मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, ये आपके कदमों में बैठने की खैरात। वाह वाह। अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो ये उनका फैज़ होगा, उनकी तरफ से है। अगर बात अच्छी लगी हो तो ये